اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 24 تا 26 میں فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ دن یاد کرو جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کی پوری پوری جزا دے گا جس کے وہ سزاوار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو ظاہر حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا موضوع ہے زبان کی حفاظت اور اس کا درست استعمال۔ زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی جنت اور دوزخ متعین کرتا ہے۔ یہ وہ مفتاح ہے جس کے ذریعہ انسان نجات کا دروازہ اپنے اوپر کھول سکتا ہے۔ یہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ اپنے دل کی حالت اور اس کے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور زبان ہی ہے جس کی درست سم ذرا سی حرکت کئی بگڑے کام سنوار دیتی ہے، اور غلط رخ پر ذرا سی لغزش کئی سونے کاموں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت میں زبان کو ہاتھ اور پاؤں پر فوقیت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس دن جب کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف میں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح بخاری کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس میں بھی زبان کی ہاتھ پر فوقیت بیان ہوئی ہے،